نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس گناہگار کو تھوڑا بہت علم دیا ہے اس کے مطابق میں اپنے لوگوں کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں اپنے اس حیثیت کے مطابق۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے رمضان شریف کا موضوع۔ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسا رحمتوں کا مہینہ رکھا اور اس میں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو یہ متقی بننا یا پرہیزگار بننا کوئی خاص کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پکڑ کے کہیں گے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تتقون کا مطلب ہے ڈر جائیں، متقی ہو جائیں، میرے احکامات کو مان لیں اور میرے احکامات کے مطابق اپنی جو زندگی ہے اس کو گزاریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تتقون۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں موجود ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے اس پیار اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں کہ میں سختی نہیں چاہتا ہوں، اپنے انسانوں کے لیے نرمی چاہتا ہوں، اور اس لیے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان دنوں کا شمار کر لے، ان دنوں کی گنتی کر لے، اور سفر سے اپنے مقام پر پہنچے تو رمضان شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد اپنے ان دنوں کو جو اس نے شمار کیے، جو روزے نہیں رکھ سکا تھا، ان کو مکمل کر لے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، جب تم سے کوئی پوچھتا ہے میرے بارے میں تو انہیں کہو کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ جب کوئی میرے سامنے دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، خاص کر یہ سمجھ لیں کہ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہ مہینہ پورے سال کا ایک لوٹ سیل کا مہینہ آتا ہے ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو قومیں آئیں، یہ روزہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے انسان بنا تب سے اس روزے کا جو ہے وہ سٹارٹ شروع ہوا، جب سے انسان بنا تب سے یہ روزہ شروع ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو یہ تمام انبیاء بتاتے آئے اور وہ روزے خود بھی رکھتے رہے اور اپنی قوموں کو بھی کہتے رہے، قومیں بھی روزے رکھتی رہیں۔ تو یہ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ میرے احکامات کو مانا جائے۔ لعلکم تتقون کا مطلب ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بدقسمتی سے آج کل ہو رہا ہے کہ پورے سال میں ہم انسانوں کے بچوں کی طرح سودا بیچتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 1 روپے کی چیز جو ہے وہ ہم 20 روپے کی کر دیتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں میرے دوست، میرے عزیز، یہ جگہ ہماری نہیں ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، جہاں اس دنیا میں بیٹھے ہیں یہ ہماری نہیں ہے۔
اس دنیا سے ہمیں نکل کر جانا ہے، اس دنیا سے ہمیں اپنی اس دنیا میں واپس جانا ہے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا۔ تو آج کا ابتدا جو ہے نا وہ اسی پہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں موجود ہو اور وہ اس مہینے کو پائے تو اس کے پورے روزے رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کا ایک ذریعہ بنانے کے لیے رکھی۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے، جیسے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کرتے ہیں تو یہ جسم کی ایک زکوٰۃ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی کئی بزرگان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزے کی صورت میں انسان کے سامنے رکھی، کہ انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس مہینے میں ادا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اس مہینے میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ اب اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو جا کے مکمل کیا سورہ قدر میں، اسی میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، اور پھر اس کی تکمیل کے لیے سورہ قدر پوری اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر آگے اس کی اہمیت بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر یہی نہیں کہا، پھر آگے اس کو اور مکمل کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اللہ کے حکم سے روح الامین اور فرشتے زمین پر آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے صبح سورج کے طلوع ہونے تک رحمتیں ہی رحمتیں برساتی ہے۔ تو میرے دوست، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا نعمت ہوگی کہ ہماری زندگی میں رمضان شریف آیا اور ہم اگر اس کا اہتمام نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اس میں جھوٹ بولنے سے منع کیا، رشوتوں سے منع کیا، غلط کاریوں سے منع کیا۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کو انتہائی بےہودہ طریقے سے کھینچ کر جو ہے وہ اتارا جا رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کچھ حلقے جو ہیں وہ ہمارے ملک کو کس نہج پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اس سے پہلے کہ لوگوں کا غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ایک ایک ظالم کو لوگ پکڑ کر سری لنکا کی طرح ان کے دفتروں سے باہر نکال کر ان کا وہ حشر نشر کریں کہ جس کو پوری دنیا دیکھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رب سے ڈریں اور اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 سے 16 میں اللہ فرماتے ہیں، ہر انسان کے گلے میں میں نے ایک کتاب رکھی ہے جس پہ میرے مقربین لکھتے ہیں، اور یہ سب کو حساب دینا ہوگا۔ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، یعنی اس بے دردی سے، ایک دوسرا دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے، اس کو پولیس دھکے مار رہی ہے، اس کے شوہر کو پکڑ کے وہ گاڑی میں ڈال رہے تھے، وہ بھی پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ تو اس قسم کا جو ظلم اور زیادتی ہے، اب لوگوں کو اس ظلم اور زیادتی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، اس کے لیے حبیب جالب صاحب نے کہا تھا کہ خلقت خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی۔ خلق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔
ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی، اگر بغاوت ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کبھی بھی نہ نکلتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، باقی لیکچر انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا۔ خدا حافظ۔